ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا خير الذاكرين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام عليكم ورحمة الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد بن نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارک بنی اسرائیل کے رکو 9 کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے. اس کی رکو نمبر 9 میں 7 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 78 سے لے کر 84 تک. آیت نمبر 78 سے تلاوت کی ابتدا میں کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا فرمائیں زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن نماز بھی ضرور پڑھیے. حقیقت یہ ہے کہ صبح کا قرآن نماز وہ چیز ہے کہ جس کی گواہی دی جاتی ہے. تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ مشکلات کے طوفان کا ذکر کرنے کے فوراً بعد نماز کے قائم کرنے کا حکم دینے سے محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ نماز سے مشکلات میں ثابت قدمی اور سکون حاصل ہوتا ہے. تفسیر صافی میں بحوالِ کافی اور بحوالہ التہذیب و تفسیر عیاشی لکھا ہے کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات دن میں 5 نمازیں واجب میں پوچھا گیا کیا اللہ نے ان نمازوں کا نام لیا ہے؟ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا. پھر امام علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا، پھر فرمایا پس زوال آفتاب سے آدھی رات تک 4 نمازیں ہیں. خدا نے ان کو بیان فرمایا اور ان کا وقت بھی بتا دیا. پھر خدا نے فرمایا اور صبح کا قرآن یعنی صبح کی نماز پر گواہی دی جائے گی. پس یہ صبح کی نماز 5ویں نماز ہو گئی. آیت نمبر 79. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ترجمہ: اور رات کے کچھ حصے میں اس قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اضافہ نفل ہے. نزدیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالنے والا مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کر دے. تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ خداوند عالم نے اس سے قبل کی آیت میں فرض نمازوں کے صرف 2 اوقات بیان فرمائے ہیں. نمبر 1 زوال آفتاب سے آدھی رات تک، اور نمبر 2 صبح کی نماز کا وقت. اس سے معلوم ہے کہ صرف صبح کی نماز کا وقت ایسا ہے کہ جس سے پہلے یا بعد کسی فرض نماز کا وقت نہیں. اسی اس نماز کو الگ بیان کیا گیا. نماز کی یعنی صبح کی نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ زوال آفتاب کے بعد سے آدھی رات کے عرصے میں ہیں. صبح کی نماز کی تاکید شاید اسی لیے کی گئی ہے کہ یہ وقت ذوق عبادت کی آزمائش اور بہار کا وقت ہے. آیت نمبر 80. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. ترجمہ: اور کہیے کہ اے پالنے والے مالک مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور میرے لیے اپنی جانب سے ایک غالب مددگار قوت قرار دے جو مجھے سہارا دینے والی ہو. ابن جریج نے بقول قتادہ اور حسن بصری لکھا کہ اس دعا کا حاصل یہ ہے کہ ہر مومن میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ صداقت کے دامن کو کسی حال میں نہ چھوڑے. جہاں سے بھی نکلو صداقت کی خاطر نکلو، جہاں بھی جاؤ صداقت کے ساتھ جاؤ.
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا مجھے خود اقتدار عطا کرنا، یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے تاکہ میں دنیا کے بگاڑ کو درست کر سکوں، بدکاریوں اور ظلم کے سیلاب کو روک سکوں، تیرا قانون عدل جاری کر سکوں۔ بحوالِ تفسیر انوار النجف، تفسیر صافی میں اور بروایت محاسن برقی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر تم کسی ایسے مقام میں قدم رکھو جس میں تمہیں خطرہ لاحق ہو تو یہی آیت یعنی قل رب ادخلنی مدخلا صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا پڑھ کر گھس جاؤ، اور جب کوئی خوفناک مقام سامنے آتا دیکھو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ آیت نمبر 81۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ فتح مکہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بتوں پر عصا سے ضرب لگا رہے تھے اور یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حق سے مراد دین توحید ہے اور باطل سے مراد اس کی ضد کفر و شرک و نفاق ہے۔ تفسیر نور ثقلین میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ہمارا قائم حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف قیام فرمائیں گے، باطل کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ دوسری روایت میں کہ جب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پیدا ہوئے تو ان کے بازو پر کندھا تھا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آیت نمبر 82۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ترجمہ، اور ہم اس قرآن میں سے جو سراسر شفا اور رحمت ہے ماننے والے ایمانداروں کے لیے اتارتے ہیں اور ظالموں کے لیے نقصان کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو اپنا رہبر، اپنا آئین زندگی مان لیں، ان کے لیے تو قرآن خدا کی عظیم نعمت، رحمت اور ہر مرض کی شفا ہے، یعنی ان کے تمام ذہنی، اخلاقی، معاشی، تمدنی اور سماجی مسائل کا حل اور امراض کا علاج ہے۔ مگر جو حق کے دشمن قرآن کی تعلیمات کو قولاً یا عملاً رد کر دیتے ہیں تو وہ اپنے اوپر ظلم خود کرتے ہیں اور اس طرح سخت گھاٹا اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ جب تک قرآن نہیں آیا تھا اور وہ قرآنی تعلیمات سے واقف نہیں تھے تو ان کا نقصان صرف جہالت کا نقصان تھا، مگر اب جب قرآن آ چکا اور اس نے حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دیا، اب اگر وہ قرآن کی تعلیمات کو نہ مانیں یا اس پر عمل نہ کریں تو وہ صرف جاہل ہی نہیں ہیں بلکہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے باطل پرست اور حق کے دشمن قرار پاتے ہیں۔ اب ان کی حیثیت ایسی ہے جو زہر اور تریاق دونوں کے ہوتے ہوئے اپنے لیے زہر کا انتخاب کرتا ہے۔ اب وہ اپنی گمراہی کے پورے ذمہ دار ہیں اور اپنے ہر گناہ پر سزا کے مستحق ہیں۔ یہ صرف جہالت کا خسارہ نہیں ہے بلکہ شرارت کا خسارہ ہے جو جہالت کے خسارے سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی حقیقت کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جامع الفاظ میں فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، یعنی قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا پھر تیرے خلاف حجت ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں لکھا ہے کہ بے عین ہی یہی حیثیت ان لوگوں کی بھی ہے جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعلیمات کو جان بوجھ کر تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطرت اولاد یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کا مترادف قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو بے حد قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، نمبر 1 خدا کی کتاب اور نمبر 2 اپنی اطرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب تک تم ان دونوں سے تعلق جوڑے رکھو گے
کبھی ہرگز گمراہ نہ ہو گئے اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ لوٹ آئیں۔ تفسیر فصل الختام میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ قرآن شفا اور رحمت ہے اس کے لیے جو نیک نیتی کے ساتھ حق کا متلاشی ہو، لیکن جو صرف مذاق اڑانے اور اعتراضات تلاش کرنے کے لیے قرآن کو پڑھے گا وہ اپنے اسی طرز فکر و عمل کی وجہ سے قرآن کی خصوصیات شفا و رحمت سے محروم رہے گا۔ اس طرح قرآن اس کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچائے گا۔ اسی لیے آخری نتیجے کے طور پر قرآن صرف فکر نجات رکھنے والوں ہی کے لیے باعث ہدایت ثابت ہوگا۔ آیت نمبر 83، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ ترجمہ، اور جب ہم نے انسان کو نعمت عطا کی تو اس نے ہم سے منہ موڑ لیا اور ہم سے پہلو تہی اور علیحدگی اختیار کر لی، اور جب اس پر کوئی مصیبت آ پڑی تو بالکل ہی مایوس اور بیاس ہو گیا۔ تفسیر انوار النجم میں لکھا ہے کہ کافروں، منافقوں، دولت مندوں اور کم ظرفوں کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب مشکلات میں پھنستے ہیں تو قطعاً مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت ملی تو خدا اور موت کو یکسر بھول جاتے ہیں۔ کافر کی شان یہ ہے کہ اگر اس پر انعام ہو تو بجائے شکر کے منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، اور جب تکلیف ہو تو نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف کے وقت بجائے مایوسی کے اس کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ بس ہر ایک کا عمل اپنے طریقے اور معرفت کی بنا پر ہے۔ آیت نمبر 84 اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہر ایک اپنی اپنی فکر، نیت اور افتاد طبیعت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اب یہ تمہارا پالنے والا مالک ہی خوب جانتا ہے کہ کون سب سے سیدھے راستے پر ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ شاکلہ عربی میں اونٹ کی مہار کو کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد انسان کی نیت، طبیعت، طریقہ، مذہب و سنت ہے۔ اسی کے مطابق ہر ایک انسان عمل کرتا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اس آیت سے جبریہ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ انسان اپنی نیت، طبیعت، طریقے اور مذہب کو خود اختیار کرتا ہے۔ جبریہ عقیدہ بنی امیہ کے خلفاء نے اس لیے پھیلایا تاکہ ان کے مظالم پر لوگ چون و چرا نہ کر سکیں اور یہ سمجھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس لیے علماء کلام نے یہ فارمولہ بنایا کہ عقیدہ جبریہ بنی امیہ کا عقیدہ ہے اور عدل و توحید علویوں کا عقیدہ ہے۔ حدیث میں شاکلہ سے مراد نیت ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت عمل سے افضل ہے، بلکہ اصل عمل نیت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا خیر الذاکرین، رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔